ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ جو ہمارا سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم سب ساتھ چل رہے ہوں گے۔ لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا وہ آیت الکرسی تھا۔ آیت الکرسی کی آیت نمبر 255 ہے سورہ بقرہ کی، اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، اور ہم نے جان لیا تھا کہ آیت الکرسی میں بے شک اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ ہیں کیا بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ وہ ہستی ہیں جس نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، جس کو نیند نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے، اونگ تک نہیں آتی، ایک نیند کا جھٹکا جسے کہتے ہیں وہ نہیں آتا، اور پوری احاطہ کیا ہوا کائنات کا اس ذات نے۔ اور ہمارے جو آگے پیچھے جو ہم دل میں رکھتے ہیں، جو ہم دل میں چھپا لیتے ہیں، کسی بھی طرح کی سلسلے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، ہمارا پروردگار وہ بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جو ہے وہ لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا وہ آیت الکرسی تھا، اس کو ہم نے بڑے اچھے سے مکمل کیا تھا الحمدللہ۔ ہم نے کوشش کی تھی، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں، ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اچھا، ابھی جو ہم آیت دیکھیں گے وہ بڑی ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اور آج ہم صرف ایک ہی آیت کر سکیں گے تاکہ اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ سکیں۔ 256 نمبر کی آیت ہے، اور اس میں کچھ ایسی چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ ہم کچھ چیزوں کو، اسلام کی کچھ آیاتیں، قرآن کی آیاتیں دوسروں کو بتا کر ہم اس چیز کو غلط رخ دے دیتے ہیں، اس بات کو غلط رخ دے دیتے ہیں، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جب تک ہم ان آیات کو پڑھ نہیں لیتے تب تک ہم سمجھ نہیں سکیں گے کہ بات اصل میں ہو کیا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں۔ اب دیکھیں، یہ سیدھی سی بات سمجھ میں ہمیں نہیں آتی ہے، ہم اس کا بھی غلط فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ نان مسلم ہے، تو اس کو ہم زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، ہم اس کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ یہ تو دل سے اگر کوئی دین میں داخل ہوتا ہے نا، تو وہ دین کے جو فرائض ہیں، جو حقوق ہیں، وہ بھی ادا کرے گا۔ اگر وہ دل سے ہی دین میں داخل نہیں ہوگا تو وہ کیسے کرے گا وہ سب کچھ؟ وہ کیسے نماز روزے کرے گا؟ تو دین میں زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس کو آپ زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ کس کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی آیت؟ بیسیکلی اس کا شان نزول کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بار کیا ہوا تھا کہ انصار اور مہاجرین، ان کا تو سب کو معلوم ہے کہ مہاجرین جو ہے وہ جب مکہ سے مسلمان مدینہ گئے تھے تو ان کو مہاجرین کہا گیا تھا، اور جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے وہ انصار تھے۔ ان کے کچھ نوجوان ایسے تھے جو کہ یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد جب اسلام کی بات ہوئی اور اسلام پھیلا تو وہ پھر مسلمان ہو گئے۔ تو ان کے اوپر جب حق واضح ہوا تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی فیملی میں جو نوجوان اولادیں تھیں ان کو بھی انہوں نے کیا کیا کہ مسلمان کرنے کی کوشش کی، مسلمان بنانا چاہا، ان کی خواہش تھی، جس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان ہو گیا ہے تو اسے پھر وہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہے ہمارے دین اسلام کی وہ پوری کرنی پڑیں گی، وہ جتنی بھی جو فرض ہیں، جو حقوق ہیں، وہ سب ادا کرنے پڑیں گے، کیونکہ اب وہ اب جسے کہتے ہیں نا، اس مقام پر آ چکا ہوتا ہے کہ جس پر وہ چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ عیسائی اور یہودیوں کے لیے ہی کہا گیا، لیکن یہ اوورآل پوری دنیا کے کفر و شرک کرنے والے لوگوں کے لیے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو آپ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو لوگ مسلمان ہیں ان کو آپ نماز کے لیے بھی کہیں گے، ان کو آپ حج روزے کے لیے بھی کہیں گے، ان کو آپ پردے کے لیے بھی کہیں گے، وہ ہم پر فرض ہے۔ کیونکہ اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی یہ کام نہیں کر رہا تو پھر تو وہ اس کا جو ہے وہ حساب
وہی بات ہے نا کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی اس پر حق واضح نہیں ہو رہا تو وہ کس طرح سے پھر مطلب چلے گا؟ اس طرح سے تو وہ پھر اپنی منمانیاں کر کے، اور ہر شخص اگر یہی کرنے لگ جائے گا تو وہ مسلمان معاشرہ تو پھر کسی اور ہی رخ پہ چل پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب جیسے اگلی آیت میں جو بات کی گئی ہے ہم اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی، ٹھیک ہے؟ اگر سیدھی راہ اور ٹیڑھی راہ اتنی روشن ہو چکی ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، سیدھی طرف لے کے جانے والی جو راستہ ہے وہ کون سا اور منزل کون سی ہے، تو پھر ٹیڑھی کا بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پروردگار نے ہمیں ہر طرح کا راستہ دکھا دیا ہے، اور پھر ہمارے اوپر آپشن رکھ دیا ہے کہ بھئی آپ کون سا راستہ چوز کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو جس طرح سے ہم اگر سعودی عرب کی بات کرتے ہیں، جو عرب کی جو سرزمین ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 9 ہجری کا حج ہوا تھا، وہ واحد حج تھا کہ جس میں مشرکین بھی شامل ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ ہمارے کچھ یہ آیات نازل ہوئی تھی جب ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امیر حج بنا کر بھیج چکے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پیچھے سے جب آیات نازل ہوئی تو آیات کیا تھی کہ کوئی بھی مشرک جو ہے وہ حج نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی مشرک حج نہیں کر سکے گا، اس کے بارے میں آیات نازل ہوئی تھی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجا گیا کہ اب ابو بکر کو کہیں کہ وہ جا کے وہاں پہ اناؤنسمنٹ کریں کہ اس سال تو تم لوگوں نے حج کر لیا، لیکن اب نیکسٹ جو ہوگا ایئر وہاں سے اب کوئی بھی مشرک جو ہے وہ حج نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاص اللہ تعالیٰ نے اس رکن کو فرض کر دیا، حج کے رکن کو، کہ نان مسلم نہیں کر سکتے جب تک وہ توحید پر ایمان نہیں لاتے، جب تک ان کا باقی معبودوں سے جو ہے وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا، ان کا جو مائنڈ ہے وہ، ان کا جو دل ہے، دماغ ہے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتا، وہ ایمان نہیں لے آتے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی صرف ایک ہستی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور اسی طرح پھر 9 ہجری کو تو یہ واحد حج تھا جو کہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر 10 ہجری میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور اس طرح سے یہ آیات نازل ہوئیں اور اس طرح سے منع فرما دیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر یہ جہاد کیوں کیا گیا؟ اب جہاد کرنے کے لیے بھی وضاحت اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ جہاد جو ہے وہ بیسیکلی اس لیے کیا گیا کہ اگر کسی ایریے میں، کسی جگہ پہ کفار رہتے ہوں، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے رہتے ہوں، تو ان کے زور کو توڑا جائے تاکہ جو مسلمان ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی وہاں پر اپنے مذہب کو لے کر چل سکیں، اپنے دین کو لے کر چل سکیں۔ تو اسی طرح سے 23 سال کی تقریباً جو دعوت ہے اس کے بعد جو ہے قتال کا جو ہے وہ عذاب مشرکین پر آیا تھا، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جو پہلے کی جو قومیں تھیں ان پر کس طرح کے عذاب آئے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام ہے، پھر حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، ان سارے انبیاء کے بارے میں، حضرت شعیب علیہ السلام ہے، ان سب کا ہم کہیں نہ کہیں پڑھتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کی قوموں پر کس طرح سے عذاب آئے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو عرب کے مشرکین تھے ان پر عذاب کیا آیا تھا کہ ان کو جہاد کے ذریعے ختم کیا گیا، جہاد کیا گیا، قتال کا حکم دیا گیا، فرض کر دیا گیا، اور پھر ان کا خاتمہ کیا گیا۔ اسی طرح 23 سال کی جب دعوت ہوئی، اتنا عرصہ دعوت دیتے رہے، پھر جب قتال کا حکم ہوا، جہاد فرض کر دیا گیا، تو پھر آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کتنی جنگیں لڑی گئیں، اور پھر ان جنگوں کو جیتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور پھر رومن اور پرشین جو امپائر ہیں وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آئیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ فتنے کو ختم کیا گیا تھا۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے، آپ ذرا اگر مصحف کھلا ہو تو سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 29، جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ کس طرح سے ان کو ختم کیا گیا تھا، یا جو مشرکین کے ساتھ برتاؤ تھا وہ کیا تھا۔ آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ ان لوگوں سے لڑو، آیت نمبر 29 سورہ توبہ، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے
یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کرے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ جب جزیہ کیا ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں جو بیسیکلی باتیں کی گئی ہیں وہ 3 طرح کی ایک سچویشنز رکھی گئی ہیں کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، کہ آپ یا تو سمپل سی بات ہے آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 ہے کہ آپ جزیہ ادا کریں، ٹھیک ہے، اور اگر جزیہ بھی ادا نہیں کرتے، جزیہ پہلے سمجھ لیتے ہیں کیا ہے، کہ کوئی بھی نان مسلم جب ایک مسلم کنٹری میں رہے گا تو وہ کیا کرے گا کہ کچھ اماؤنٹ وہ پے کرے گا۔ اگر ہم اس زمانے کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں تو 4 دینار جو ہے وہ سونے کے وہ سالانہ یعنی کہ ایئرلی وہ ادا کرے گا، جو کہ آج کے حساب سے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو تقریباً 1.5 تولہ سونا بنتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ اس کو ادا کرنے پڑیں گے، اور اگر وہ ادا نہیں کرتا تو پھر کیا ہے، اوبویسلی جنگ اور جہاد کا حکم دیا گیا، قتال کا حکم دیا گیا، اور جو سرزمین عرب تھی اس میں یہ تھا کہ جب حکم ہوا تھا کہ اس طرح سے جب مشرکین کے بارے میں احکامات دیے گئے تو پھر ان سے کیا کہا گیا کہ تم اس سرزمین کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب جیسے فتح مکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو فتح مکہ میں کیا ہوا تھا کہ اس وقت جب جو بھی لوگ مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے مجبوراً ہی صحیح لیکن انہوں نے کسی بھی طرح سے اسلام میں وہ داخل ہو گئے تھے، مسلمان وہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے جو ہے وہ بیسیکلی جو اتنا ان آیات میں بتایا گیا ہے دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، اس کو ہم نے سمجھ لیا کہ دین کے بارے میں زبردستی کی آیت کو جو غلط جگہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم غلطی سے کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ تم جو ہے وہ تھوڑا سا دوپٹہ لے لیا کرو، تھوڑا سا پردہ کر لیا کرو، کچھ نمازیں پڑھ لیا کرو، جو فرض ہیں انہی کو پڑھ لیا کرو، اور باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان کو مان لیا کرو۔ ہم کسی بھی طرح کی بات کسی سے کرتے ہیں تو پھر وہ آیت ہمیں یہ سنا دی جاتی ہے لا اکراہ فی الدین، کہ تمہارے جو رب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ دین کے بارے میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، تو بھائی دین کے بارے میں زبردستی ان دا سینس کہ آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو آپ اس کو بتائیں گے۔ فار ایگزامپل اگر ہم چھوٹے بچوں کی مثال لیتے ہیں، اگر دین کے بارے میں زبردستی نہیں تھی تو ہمارے پروردگار نے 10 سال کی عمر میں نماز کو فرض کیا اور یہ بھی کہا کہ نہیں پڑھتا تو پھر اس کی پٹائی لگا دی جائے، اس کو مار کے آپ احساس دلائیں کہ نماز کتنی ضروری ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین کے بارے میں زبردستی نہیں ہے؟ دین کے بارے میں، دین میں داخل ہونے کے بعد ضرور زبردستی ہے کہ آپ ان چیزوں کو فالو کروائیں، اپنی اولادوں کو آگ سے بچائیں۔ آج کے دن میں تو ہم آگ سے، دنیا میں کہیں آگ لگی ہو، کسی کمرے میں آگ لگی ہو تو ہم اپنی اولاد کو کھینچ کے وہاں سے باہر نکال دیں گے، ہم اس گھر کو چھوڑ دیں گے کہ نہیں اس گھر میں آگ لگی، ہمارے بچے یہاں نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ ہم دنیا کی آگ سے اتنا ڈرتے ہیں تو کیا ہم آخرت کی آگ سے نہیں ہمیں ڈرنا چاہیے؟ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو آخرت کی عذاب سے بھی بچائیں، ان کو وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ہمیں وقت ملے وہ ہمیں دیکھیں اسلام کو فالو کرتا ہے اور پھر اس کو وہ عمل میں بھی لائیں کہ ہاں ہمارے پیرنٹس اس طرح سے کرتے ہیں، اور ہم ان کو ساتھ ساتھ یہ بتاتے بھی رہیں کہ ہمارے دین اسلام کی کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ مسلمان پیدا ہو گئے ہیں تو آپ بس اسی طرح چلتا رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں ہم جہاں پہ جہاد کا بھی حکم دیا گیا تھا۔ اچھا اس بارے میں بھی آیات جو ہیں وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ہے، اگر آپ دیکھیں نا پیچھے جا کے، یہ تو 29 نمبر کی آیت ہم نے دیکھی تھی، اگر ہم آیت نمبر 14 دیکھتے ہیں تو اس میں کیا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 14، ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و خوار رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر جہاد کا حکم دیا گیا، اور کن کے خلاف؟ اوبویسلی مشرکین کے خلاف تھا، اور یہ عذاب کی وہ شکل تھی جو کہ باقی جو قومیں گزری ہیں ان سے مختلف تھی، کہ ان پہ یا تو چنگھاڑ کی صورت میں، آگ کی صورت میں، پتھروں کی صورت میں، یا پانی کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، کسی بھی صورت میں عذاب آتے رہے، لیکن یہاں پر جو عذاب آیا تھا مشرکین پر وہ مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے ان پر عذاب آیا تھا، کہ ان کو تلواروں کے ذریعے پھر ختم کر دیا گیا تھا، اور جہاد کا حکم بھی ہم نے پڑھ لیا۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ عروۃ الوثقیٰ
یعنی کہ مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر طاغوت کیا ہے، کچھ عرصہ پہلے بڑی بحث چلی تھی اس بارے میں اور بہت سارے لوگوں کو کلیئر بھی ہو گیا تھا تو طاغوت ہے کیا۔ بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی معبودوں کو جتنے بھی شخصیات کو اپنا معبود سمجھا جاتا ہے، فالو کیا جاتا ہے کسی بھی صورت میں، وہ طاغوت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے طاغوتوں کی اگر پوجا کی جاتی ہے، ان کو فالو کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہے، پھر وہ اس کا ایمان خطرے میں جانے کی چانسز ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو طاغوتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود مان لیتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔ اور کیسا کڑا؟ لن فسقام لہا، جو کبھی نہ ٹوٹے گا، ایسا کڑا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ وہ اتنا مضبوط کڑا ہے کہ جو نہ ٹوٹنے والا ہے۔ یعنی کہ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو توحید کا سمجھ لیتے ہو کہ توحید جو ہے، جو ہمارا ایمان ہے، جو اس پوری کائنات کو چلانے والا رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، وہ واحد ہے، تو اگر اس چیز پر تم ایمان لے آتے ہو تو یہ ایک مضبوط کڑا ہے جس کو جو تھام لیتا ہے وہ پھر کبھی بھی وہاں سے ڈگمگاتا نہیں ہے اور کبھی بھی اس کا وہ کڑا ٹوٹتا نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ طاغوت جو کہ سرکشی کرتا ہے، جو کہ ایسی حدود جو اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہیں ان سے نکل جانے والے کو طاغوت کہیں گے۔ اور یہاں پر ہمارے پروردگار نے بڑا ہی کلیئر ہمیں بتا دیا کہ میں کہتی ہوں کہ اتنا زیادہ کئی جگہوں پہ تو اتنی کلیئر ہمیں باتیں بتا دی گئی کہ ہمیں اس کی تفسیر بھی جاننے کی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے، اور اتنا کلیئر ہمارے پروردگار نے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قائم رکھے اور ہمیں جو آج کل کے دور میں طاغوتی جو طاقتیں ہیں جو اپنا کام کر رہی ہیں ان کو شکست دے، اور ہمیں خود پر اور اپنے اہل جو ایمان ہیں ہمارے ساتھ، ہماری اولادیں ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس ہیں جو ہمارے ایمان کے ساتھی ہیں، ان سب کو مستقل مزاجی دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سب کوششوں کو کامیاب فرما دے۔ اور یہاں ہم نے اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر اچھے سے جان لی ہے، اور اسی طرح سے ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں جو آگے کی آیات ہیں ان کو دیکھیں گے، اور اللہ تعالی ہماری کوششوں کو کامیاب فرمائے اور قبول فرمائے اور ہمیں مستقل مزاجی بھی دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔